میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. حافظ شرازی کہتے ہیں کہ عاشق و معشوق کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. تو اے حافظ تو خود چونکہ پردہ ہے لہٰذا اپنے آپ کو درمیان سے ہٹا دے. یہ شعر عشق و مستی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اپنے عروج کی کیفیت کا ایک شاندار اظہار ہے کہ جب کوئی عاشق فنا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس کی اپنی ذات اس میں دکھائی نہیں دیتی، معلوم نہیں ہوتی. اس کو چاروں طرف شش جہت محبوب کا جلوہ ہی نظر آتا ہے، حتیٰ کہ اس کا اپنا دل اس کے محبوب کی جلوہ گاہ و مظہر بن کے رہ جاتا ہے. تو اس کا چونکہ قلب و سینہ محبوب کا آئینہ دار ہوتا ہے تو اس لیے اگر تو وہ سچا عاشق ہے تو اس کو چاروں اطراف ہمہ وقت وہ اپنے محبوب کے بارے میں سوچے گا اور اسے محبوب کے جلوے ہی دکھائی دیں گے. اس کے برخلاف، اس کے برعکس اگر اس کو اپنی ذات پھر بھی دکھائی دے تو وہ سچا عاشق نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلے مصرعے میں کہا کہ میان عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست، کہ عاشق و معشوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. دراصل یہ پردہ اس ذات کا پردہ ہے کہ جس میں وہ میں کی کیفیت حائل ہو جاتی ہے. تو دوسرے مصرعے میں کہا کہ تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، کہ تم خودی کا ایک حجاب ہو کہ جب تم خودی کو ختم کر دو گے تو پھر محبوب کی جلوہ گاہی چاروں اطراف نظر آئے گی. تو غالب اس نقطے کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. کہ اے انسان تم ہستی کے دام میں، ہستی کے فریب میں، ہستی کے داؤ میں کہیں گرفتار نہ ہو جانا. کہ دنیا کا جو یہ دام ہے، دنیا کا جال ہے، دنیا کا فریب ہے، یہ اس طرح ہے کہ اس میں انسان اپنی ہستی کو بہت بڑی ذات سمجھتے ہوئے اس کے فریب میں گرفتار ہو جاتا ہے اور پھر اس حقیقت سے، اس محبوب کے جلووں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو یہ حقیقت اس پر کبھی بھی آشکار نہیں ہو سکتی کہ یہ خود اپنے ہی ہستی کے دام میں، اپنے ہی ہستی کے جال میں گرفتار ہو چکا ہے. تو جو شخص محض اپنے ہی ہستی کے طلسم میں، جادو میں گرفتار ہو چکا ہو تو وہ محبوب کی جلوہ گاہ اسے کب نظر آئے گی؟ اس کا دل کبھی بھی محبوب کی جلوہ گاہ، محبوب کا آئینہ دار اور محبوب کی پرچھائی یا محبوب کا عکس اس کے دل پر دکھائی نہیں دے گا. تو جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ غالب کی طرح کچھ یوں اظہار کرتا ہے کہ ہستی ہماری اپنی فنا پر دلیل ہے، ہستی ہماری اپنی فنا پر دلیل ہے، یہاں تک مٹے کہ آپ اپنی قسم ہوئے. جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو جو کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو جو کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. کہ جب تک انسان اپنی ہستی کو محبوب کی ہستی میں، محبوب کی ذات میں فنا نہیں کر لیتا تب تک وہ عشق کے عروج تک نہیں پہنچ سکتا. تو عشق کا عروج ہے بھی یہی کہ جب تک انسان اپنی ذات کو بھی اس میں شامل رکھے اور پھر یا تو وہ اپنی ذات کے جلوے اس کو دکھائی دیں گے یا پھر محبوب کے. تو ان دونوں میں سے اس کو ایک ذات کا چناؤ، ایک ذات کا انتخاب کرنا ہوگا. اگر محبوب کا انتخاب کرنا ہے تو پھر اپنی ذات کو اس سے منفی کرنا ہوگا، جس نقطے کو سلطان العارفین نے ارشاد فرمایا کہ نفی اسبات دا پانی ملیا، کہ ہر اس چیز کو ترک کر دینا جو محبوب سے دور کر دے اور ہر اس چیز کو اختیار کر لینا
یعنی اپنے دامن میں سمیٹ لینا کہ جو محبوب کے قریب تر کر دے، تو بات ادھر ہی آتی ہے کہ جو خود ہی ہے انسان کی وہ اس کو محبوب کے کبھی بھی قریب نہیں جانے دیتی، تو اگر اس کو محبوب کا قرب اختیار کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، تو اس کو پھر اپنی خودی کی قربانی ہر صورت دینی ہوگی۔